السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کبیرہ گناہوں میں سے مردہ جانور کا گوشت کھانا اور سور کا گوشت کھانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مردہ جانور سے مراد کہ ہر وہ حلال جانور جو بغیر ذبح کیے یا کسی حادثے کی وجہ سے مر جائے یا اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر اسے ذبح کیا جائے، یہ اسی حکم میں آتا ہے۔ یا سخت گرمی کی وجہ سے اسے جو ہے کرنٹ لگا کر مارا جائے، ایک ہی وار میں اس کی گردن اڑا دی جائے، جان بوجھ کر اس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے، یہ سب مردہ کے ضمن میں آتے ہیں۔ اور فسق ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ ناپاک ہے۔ تو فسق کسے کہتے ہیں؟ فسق کہتے ہیں اللہ کی فرما برداری سے نکل کر کسی اور کی فرما برداری میں چلے جانا، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کا حکم اختیار کر لینا، اللہ کی رضا کو چھوڑ کر کسی اور کی رضا اور خوشنودی کے لیے جانور ذبح کرنا۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بتوں کے نام پر، بابیوں کے نام پر جانور رکھے جاتے ہیں، یہ داتا علی حجویری کے لیے ہے، یہ غوث اعظم کے لیے ہے، غوث پاک کے لیے ہے، یہ سب شرک ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نام کا جانور کسی دربار کے اوپر جا کے بھی ذبح کیا جائے گا، وہ بھی حرام ہے۔ یہ بات ذرا غور سے سن لیں۔ ایک تو وہ جانور ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، وہ کہیں بھی ہو، وہ بیت اللہ کے اندر بھی اسے ذبح کیا جائے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر وہ جانور کوئی ایسا جانور جو کسی میلے والی جگہ پہ چلے جائیں، عرس کی جگہ پہ چلے جائیں، دربار پہ چلے جائیں، وہاں جا کر اللہ کے نام کا بھی آپ ذبح کریں گے تو وہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ان کی مشابہت ہو جائے گی اور اس میں آپ جو ہے آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے ان میں سے جتنی بھی کھانے کی چیزیں جو میرے اللہ نے مجھے کہا میں نے وہ حرام کیا، جو اللہ نے کہا وہ میں نے حلال کیا۔ کوئی ایسی چیزیں تھی وہ شروع میں حلال تھی، بعد میں ان کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ میں نے وہ سورۃ مائدہ میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا کہ مردار میں سے ایک ٹڈی اور دوسری مچھلی جو ہے وہ حلال ہے، اور خون میں سے جگر اور تری حلال ہے۔ تو سور کا گوشت اسلام میں بہت بڑا ایک گناہ ہے، کیونکہ جو سور میں خباثیت پائی جاتی ہیں، جو حرام کاری پائی جاتی ہیں، اگر تم جو چیز کھاتے ہو وہ آپ کے اوپر اثر کرتی ہے۔ جیسے آج دیکھ رہے ہیں، آج بلائلر عام ہے تو لوگ بھی بلائلروں کی طرح ہیں۔ بلائلر جو عام ہے، جیسے بلائلر کی صورتحال ہے، اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، ایسے ہی انسان ہے پاس 1 کلومیٹر پر اگر مسجد ہے پھر بھی نماز پڑھنے نہیں جائے گا۔ پانی بھی پینا ہے تو کسی کو آواز مارنی مجھے پانی پڑا دو، اتنی حالت ہو چکی ہے ہماری عبادت، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس لیے جو انسان کھاتا ہے وہ اس کے اوپر اثر کرتا ہے۔ تو جب سور کھاؤ گے سور والی حرکتوں کرے گے۔ اسی لیے جو یہودی ہیں وہ آپ کے جو میڈیسن ہے، جتنا بھی وہ آپ کو چیزیں دیتے ہیں اس میں سور کی میزش کر رہے ہیں، تاکہ آپ میں وہ حرکتیں آئیں، آپ میں فحاشی اور عرانی عام ہو۔ آپ میں یہ چیزیں عام جب ہوگی تو آپ کا معاشرہ غیر مستحکم ہوگا۔ اس لیے انگریزوں کے یورپ میں جو لوگ سور جو شراب کا کاروبار کرتے ہیں، جو سور کے گوشت کا کاروبار کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ مجھے ایک دوست نے بتایا تھا، وہ یورپ میں رہتا ہے، میرا ایک بہت قریبی رشتہ دار ہے، میرا عزیز ہے وہ، تو اس نے مجھے کہا تھا کہ یہاں شراب بیچتے ہیں، اچھے بھلے میلاد منانے والے لوگ شراب بیچتے ہیں، سور کا گوشت بیچتے ہیں، سور کا کاروبار کرتے ہیں، یہ جائز ان کے لیے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ جو شخص شراب بیچے گا، سود خوری کرے گا، جو شخص یہ کام کرے گا، اس کی کمائی بھی حرام کی ہے، اس کی کمائی سے کی جانے والی عبادت کے جو ذرائع وہ بھی سارے حرام کے ہیں۔ وہ مت یہ خیال کرے ہاں آپ وہاں نہیں کام ملتا تو آپ کی اور کام کر لیں، آپ ملک چھوڑ دیں، آپ کو شریعت میں یہ حق حاصل ہے۔ اگر آپ کے لیے دین پر چلنا مشکل ہے آپ ہجرت کر لیں، بہت اللہ کی زمین وسیع ہے۔ تو یہ سب ڈرامے بازی ہیں۔ جو شخص شراب بیچے گا، نکالے گا، خریدے گا، سور کا کاروبار کرے گا، جو شخص جو شریعت اسلامی میں حرام چیزیں ہیں ان کا کاروبار کرے گا اور ان کو بیچے گا، ان کو بوئے گا، وہ سارے ایک ہی حکم میں آئیں گے۔ ساروں کی کمائی جو وہ حرام کی ہے، حرام کی کمائی سے بیت اللہ بھی تعمیر کروا دیا جائے، اللہ پھر بھی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔